السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم یا میسر کل یسیر اللہم یا میسر کل عسیر یسر کل عسیر بتیسیر علیک یسیر۔ اما بعد، عزیز اخوات، اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے کی جو سورہ تھی سورہ نوح، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک داعی کو کس طرح صبر اور حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نوح علیہ السلام کی مثال تھی، جنہوں نے ایک لمبی مدت اس صبر کے ساتھ دعوت کا کام کیا تھا۔ اس پارے کی دوسری تمام صورتوں کی طرح یہ سورہ بھی جو آج کی سورہ ہے مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی ایک داعی اور کے لیے نصیحت اور دعوت کے لیے دلائل ہیں، لیکن یہ بالکل دوسرے عالم کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ہمارے عالم سے، انسانوں کے عالم سے نکل کر اس دوسری مخلوق کی طرف جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس سورہ کا انداز دوسری صورتوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے اس کی آواز یا اس کے انداز سے اندازہ ہوگا۔ بہت پرسکون، کچھ اداسی، کچھ غم، کچھ تسلی بھی، یعنی صرف الفاظ کی جو روانی ہے وہ اپنے اندر ایک عجیب سا احساس رکھتی ہے، اور اس کے بعد جب ترجمہ اور تفسیر کے پر غور کریں تو یہ انداز کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر یہ بہت ٹھنڈا مرہم رکھتے ہوئے، ہمت اور طاقت کی خوراک دیتے ہوئے، امید اور حوصلہ بڑھاتے ہوئے الفاظ ہیں۔ ایک عالم کی مخالفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل شکستہ ہو چکے تھے تو ایک دوسرے عالم میں آپ کی دعوت کی مقبولیت اور موافقت کے سائے اس سورے میں نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دوسرے عالم کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، عقیدہ اور اخلاق کی برائیوں اور کوتاہیاں جس میں اس عالم کے لوگ بھی مبتلا تھے اور اس عالم کے لوگ بھی، ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ کس طرح کی برائیوں میں یا کوتاہیوں میں لوگ مبتلا تھے۔ یہ دوسرا عالم ہے جنوں کا عالم، اور اس سورے کا نام ہے سورہ الجن۔ تو یہ سورہ الجن کی آج تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سورہ کہاں اور کب نازل ہوئی تھی، اور جنوں کا اس میں تذکرہ کس ضمن میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک مخلوق ہے جس کا وجود کہیں اوہام کا شکار اور کہیں انکار کا، کہیں اس کے تعلق سے بہت ساری وہمی کہانیاں ہیں اور کہیں بالکل اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ ان اوہام اور انکار کے درمیان حقیقت کیا ہے وہ اس سورے سے واضح ہو جاتی ہے، اور اس مخلوق کے تعلق سے دل میں جو اندیشے اور خوف ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں۔ اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ آگ سے پیدا ہوئی ہے، جبکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہیں یہ بھی ہے کہ انسانوں نے ان کو غلام بنایا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جن اور شیطان ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں، اس سے ہم اوہام سے تو دور ہو جاتے ہیں، لیکن انکار کا کیا سبب ہے یہ نہیں پتا کہ لوگوں نے اس کے وجود کا انکار کیوں کیا اس مخلوق کا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کوئی اکیلی مخلوق نہیں ہے، نہ بالکل جو اکیلے یہاں زندگی گزار رہی ہو۔
سیما، فریدہ کا بار بار فون آ رہا ہے، اس کو فون کر کے بتاؤ نا، درس کے بیچ میں فون نہیں اٹھا سکوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آواز کٹ جا رہی ہے اس کی وجہ سے. ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوق آگ سے پیدا ہوئی بھی ہے. یہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اور یہ کہ انسان حضرت اس سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں یہ غلامی کرتے تھے. اس سے بہت سارے اوہام دور ہو جاتے ہیں، جو ان کی تعلق سے خرافات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. لیکن انکار کا کیا سبب ہے نہیں پتا. بعض لوگ اس مخلوق کا بالکل انکار کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں اکیلی مخلوق نہیں ہے. نہ ایسی مخلوق ہے جو دوسری مخلوقات سے بالکل الگ تھلگ زندگی گزار سکے. بہت ساری مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، ان سب کا ایک دوسرے سے متعین قسم کا تعلق موجود ہے، ہمارے جانے میں یا انجانے میں. تو یہ ساری چیزیں اس سورے کے مطالعے کے بعد یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. اس سورے کے نازل ہونے کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے طائف گئے تھے، اور طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو. اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تھی، پہلی بات تو مکہ سے ہی مایوس ہو کر اور بہت زیادہ مخالفت کے بعد آپ ایک امید لے کر طائف گئے تھے کہ شاید یہاں کے لوگ بات مان لیں گے. لیکن طائف میں اس سے برا رویہ سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن جب آپ وہاں سے واپسی کے راستے میں تھے اور اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، بلکہ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف جا رہے تھے دعوت دینے کے لیے. تو راستے میں رات ہو گئی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کر رہے تھے. آپ کو ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں جن موجود ہیں اور سن رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنہوں نے تمہارا یہ قرآن سنا اور سننے کے بعد ان کے اوپر کیا اثر ہوا وہ بتایا. انہوں نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو سورے کی تلاوت کر کے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اندر سورے میں کیا بتایا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. کہہ دیجئے. ہم لوگ 4 قل کہتے ہیں نا، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 5واں قل ہے. قرآن پاک میں 5 صورتیں قل سے شروع ہو رہی ہیں، جس میں پہلی یہ ہے اور پھر 4 صورتیں آخر میں ہیں. کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دیجئے. حالانکہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سب اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت تک پہنچا دیں، لیکن کچھ چیزوں کو خاص طور سے اس انداز سے شروعات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے. یہ سورہ اسی انداز سے شروع ہوتی ہے بغیر کسی تمہید کے. کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا ہے. سمع اور استماع میں فرق ہوتا ہے. سمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آواز ہو رہی تھی اور وہ خود بخود ہمارے کان میں چلی گئی. استماع کا مطلب ہوتا ہے کہ بالقصد، بالارادہ، غور سے سننا، توجہ سے سننا. اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھتا ہو تو یہ نہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیسٹ میں چل رہا ہے یا موبائل میں چل رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے اور ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور خود بخود کان میں آواز جاری نہیں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ اور غور سے، اہتمام سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحمت کی بارش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. تو یہاں بھی استماع کا لفظ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جنہوں نے گزرتے ہوئے سن لیا اور ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی. نہیں، جب انہوں نے سنا تو وہ رک گئے اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر پوری دلچسپی سے انہوں نے قرآن پاک کو سنا. نفر کا مطلب ہوتا ہے
ایک جماعت جو 7 سے 10 تک کی تعداد میں ہو، 5 سے 9 تک کی، یعنی وہ جن جو تھے کچھ 10 کے آس پاس، 10 سے کچھ کم یا 10 سے کچھ زیادہ، کچھ اتنی تعداد تھی ان کی، اور انہوں نے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے سنا تھا۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت عجیب چیز پڑھتے ہوئے سنی ہے۔ قرآن مانے وہ چیز جو پڑھی جائے، اور قرآن کا نام قرآن پاک اسی لیے ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بکثرت پڑھی جانا چاہیے اور پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم نے بہت عجیب چیز پڑھتے ہوئے سنی ہے۔ یہ کلام، یہ قرآن ایسا ہے جو آیت نمبر 2، یہدی الی الرشد، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ فآمنا بھی، جب ہم نے سنی یہ باتیں اور ہم نے سنا یہ کلام، تو ہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت ہی عجیب کلام ہے۔ اور یہ تو عجیب بھی اس معنی میں نہیں کہ صرف تعجب کر کے رہ جائے، نہیں، یہ تو ہدایت کے رہنمائی کرتی ہے، اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جن جو تھے وہ اس سے پہلے مشرک تھے، اور جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو ان کی بہت ساری غلط فہمیاں جو ان کے عقیدے میں خرابیاں تھیں، اس کا ازالہ ہو گیا، اور وہیں پر انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے۔ ہمارے رب نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے، نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کی کوئی ساتھی ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔ یا تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا اس قسم کا شرک والا، یا نہیں تھا، سنا ہوا تھا یہ، یا عقیدے میں وہ وضاحت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد اور احد ہے۔ لیکن یہاں پر ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہمارا رب تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کی کوئی رشتہ داری اور کوئی سلسلہ اس کا نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے ہاں کے بیوقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے باتیں بناتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حد سے گزری ہوئی باتیں بناتے تھے۔ جو لوگوں نے کہا تھا وہ ہم سن لیتے تھے، جو ہم سنتے تھے اس پہ ہم یقین کر لیتے تھے۔ یہ جنوں کا اعتراف ہے اپنی حالت کے بارے میں۔ کیا خیال ہے انسانوں کے بارے میں، ان کی اپنی حالت کے بارے میں، ہمارے اور آپ کے بارے میں؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو سننے کے بعد ہم تحقیق کرنے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو سنتے ہی یقین کر لیا جاتا ہے اور اس پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی اس کمزوری کا تذکرہ کیا کہ لوگ جاہل، نادان لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑی کوئی جھوٹ بولے گا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی بات سنتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا یہ ولی اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہیں، یا یہ اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرا دیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، تو جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے تھے تو ہم اس پر یقین کر لیتے تھے، اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کوئی جھوٹ بولے گا۔ لیکن آج ہم کو پتہ چلا کتنی غلط بات ہے، یہ انسان اور یہ جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ اور انسان اور جنوں کا آپس کا تعلق اور ان کی حیثیت کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنوں کو انسانوں کے اوپر کوئی اہمیت، کوئی فوقیت کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہوتا تھا کہ انسان جنوں سے ڈرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے، تو یہ اور زیادہ اپنی تکبر میں اور بڑھ جاتے تھے، اور ان کو اور زیادہ پریشان کرنے لگتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے تھے، بڑے اختیار اور اقتدار والا، اور ان لوگوں کو اور زیادہ پریشان اور حیران کرنے لگتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اہل عرب خانہ بدوش لوگ تھے، اور ان کو اپنے جانوروں کے سبزہ اور پانی کی تلاش میں کچھ دنوں پر جگہ بدلنا پڑتی تھی۔
اور یہ بھی کہ سفر کے دوران بھی جب قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تو اس دوران بھی ان کو مختلف وادیوں میں قیام کرنا پڑتا تھا، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وادیوں میں جن ہوتے ہیں، جو بھی غیر مسکون غیر رہائشی علاقے ہوتے ہیں، غیر آباد علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر جنوں کی حکومت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس علاقے میں بغیر ان کی اجازت کے قیام کریں گے، داخل ہوں گے، آگ جلائیں گے، کھانا پکائیں گے، تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور ہم کو ستائیں گے، تو اس وجہ سے اگر ایسی جگہ پہ جانا ہے تو ان سے اجازت لے لینا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اس وجہ سے جب وہ کہیں کسی نئی جگہ پر، نئی وادی میں، نئے میدان میں پڑاؤ ڈالتے تو لگاتے تھے کہ یہاں کا جو بھی بادشاہ ہے ہم اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم اس کے سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنا ڈیرا ڈال دیں، اس کے بعد وہ ڈیرا ڈالتے تھے۔ تو جنوں کے کیا اختیار تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین اور اس کے بندوں کے لیے بنائی ہوئی، لیکن جب جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم سے اتنا ڈرتے ہیں اور ہم سے اجازت لے رہے ہیں، تو وہ بڑے ہو گئے اور وہ قابل ہو گئے اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی، ڈرانا یا پریشان کرنا۔ تو اس حقیقت کا بھی اس آیت میں تذکرہ ہے کہ اس بات کا بھی انکار نہیں کیا سکتا کہ جن انسانوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، اس لیے کیا ہے فزادہم رہقا، تو وہ ان کو اور زیادہ پریشان کرنے لگے یا ان کے اوپر اور زیادہ اپنی بڑائی دکھانے لگے۔ اور یہ ہوا کیوں؟ انسانوں کی اپنی عقیدے کی خرابی، بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے ہوا کہ وہ جنوں سے جب پناہ مانگتے تو وہ ان کو اور زیادہ پریشان کرتے۔ اور یہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے جیسا تم لوگ سمجھتے تھے، جیسا ہم لوگ سمجھتے تھے، اور جن جیسا سمجھتے تھے ویسے انسان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے، حتی اذا حلق قلتم لن يبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے آئے اور جب تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام جب کو اتنا پریشان کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جب وہ چلے گئے، وفات ہو گئی، تو تم لوگوں نے پھر اطمینان کر لیا کہ بس ختم سلسلہ، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اور جو بھی رسول آیا اس کی تکذیب کی اور اس کو جھٹلایا۔ اسی عقیدے کا یہاں پہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان بھی یہی سمجھ رہے تھے اور ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، اور جو دین ہے اسی دین پہ قائم تھے۔ لیکن اب ایسا ہونے لگا تھا کہ جب پہلے تو ہم آسمان میں چلے جایا کرتے تھے، کہیں گوشوں میں بیٹھ کر کان لگا لیا کرتے تھے، کچھ خبریں اوپر سے لے آیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم جا رہے ہیں اوپر تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سخت پہرا لگا ہوا ہے اور آگ کے گولے ہیں جو دوڑا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں ہم کو وہاں سے۔ آیت نمبر 8-9، ہم نے آسمان میں جانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ سخت نگرانوں سے بھرا ہوا تھا اور اس میں آگ کے گولے تھے، اور پہلے تو ہم بیٹھ جاتے تھے، جگہ مل جاتی تھی بیٹھنے کی، بیٹھ کے کوئی سن لیتے تھے، لیکن آج اگر کوئی کان لگانا چاہے، اب اگر کوئی کان لگانا چاہے تو ایک ہی آگ کا گولا اس کی گھات میں ہوگا اور اس کو دوڑا لے گا۔ تو اس میں حدیث میں بھی ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جنہوں نے جا کر اپنے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، جنہوں کو اس بات کی حیرانی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جب ہم کچھ بھی سننے جاتے ہیں، کان لگانے جاتے ہیں، تو اب ہم کو آسمان کی کچھ خبریں نہیں آتی ہیں، کوئی بات نہیں پتہ چلتی ہم کو، اور ہم کو ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے، سخت نگرانی ہو رہی ہے۔ تو جو ان کا سردار تھا شیطانوں کا، کون تھا؟ جو ہے ابھی تک، جو قیامت تک رہے گا، ابلیس، جس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے قیامت تک زندہ رہنے کی۔ تو اس نے، ان کے سردار نے ان سے کہا کہ پوری دنیا میں ہر طرف چلے جاؤ اور دیکھو کیا خاص بات ہوئی ہے، ضرور زمین پر کوئی خاص بڑی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمان پر یہ تبدیلی آئی ہوگی۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ وہ ہر طرف اس کی ٹولیاں نکل گئیں۔ یہ ٹولی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، یہ ٹولی
تہامہ کی طرف نکلی تھی، جزیرہ عرب کی طرف، اور اس راستے میں انہوں نے قرآن سنا اور سن کر واپس جا کے بتایا کہ یہ چیز تھی، تب ان کو اندازہ ہوا کہ اچھا اسی وجہ سے یہ جو رسول آنے والے تھے اور یہ جو نیا بڑا کام ہونے والا تھا، اس وجہ سے آسمان پر پہرے لگے ہوئے تھے۔ تو آگے والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 10، کہ بے شک ہم کو بالکل نہیں پتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ تبدیلی دیکھی تھی، بہت بڑی تبدیلی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے کسی حادثے کی یقین تھا کہ اس کے پیچھے کوئی حادثہ ہے، کوئی واقعہ ہے، لیکن وہ ہے کیا واقعہ یہ ہم کو اندازہ نہیں تھا۔ آئیے ایک منٹ رک کر اس آیت کے الفاظ میں موجود ایک لطیف اشارے پر غور کیا جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ دیکھیے، بے شک ہم کو نہیں پتا تھا کہ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ جب برائی کی بات ہوئی تو فاعل موجود نہیں ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ جب خیر کی بات ہوئی تو ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی اگر خیر ہو رہی ہے تو ان کا رب ان کے ساتھ خیر چاہتا ہے، لیکن اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ ان کا رب ان کے ساتھ غلط چاہتا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال اس سے پہلے سورہ کہف کے مطالعے میں بھی آ چکی تھی، امید ہے آپ میں سے بعض بہنوں کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہ تین دفعہ انہوں نے سوال کر لیا اور ان کو یہ ہوا کہ اب ساتھ نہیں چل سکیں گے ہم دونوں، اب باقی جو کچھ ہوا تھا اس حادثے میں اس کی تشریح کر دی جائے، اس کی حکمت بتا دی جائے کہ ایسا ایسا کیوں ہوا تھا، اور اب اس کے آگے سفر ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ تینوں چیزوں کی حکمت بتا رہے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کشتی سمندر میں کام کرنے والی مساکین کی، غریبوں کی، سمندر میں کام کرنے والا غریبوں کی تھی وہ کشتی، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس میں کوئی عیب کر دوں، اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تاکہ وہ کشتی، وہ بادشاہ جو سب کی کشتیاں چھین لیتا تھا وہ ان کی کشتی نہ چھینے عیب دیکھ کر۔ اور جو غلام تھا اس کو ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ وہ ان کو پریشان کرے گا اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب اس سے بہتر عطا کر دے، تو اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کے والد نیک انسان تھے، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ تمہارے رب کی رحمت تھی کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ پا سکیں، اس لیے وہ دیوار تعمیر کی گئی۔ تو جہاں 2 جگہ جو شر کا معاملہ تھا، اگرچہ اس کے پیچھے خیر تھی، لیکن کشتی میں سوراخ کرنا ایک غلط کام تھا، اگرچہ وہ کشتی بچانے کے لیے تھا۔ بچے کا قتل ایک غلط کام تھا، اگرچہ اس کے والدین کو نعم البدل کی یقین پر اور اس بچے کی پریشانی، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کا وہ کیا تھا، لیکن چونکہ دونوں شر کے کام تھے، اس وجہ سے ان دونوں میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب یہ چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کہا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا۔ لیکن جب تیسری بات آئی جس میں سراسر خیر ہی تھی، دیوار گر رہی تھی، اس کو تعمیر کرنا تھا، اس کے نیچے بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنا تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ چاہا کہ دیوار کے نیچے ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو یہ بات کرنے کے آداب یا گفتگو کا، بات کو کہنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے دونوں چیزیں، خیر اور شر دونوں چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، جن کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اب وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شر نہیں بنایا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اس کے اندر خیر اور شر کے تمیز بھی رکھی اور اس کا اختیار بھی رکھا، خیر کرے یا شر کرے۔ تو اگر وہ شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن وہ شر کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر شر ہے، جیسے سورہ فلق میں جب ہم پڑھتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، تو شر المخلوقات نہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کی مخلوقات میں سے جو بری مخلوقات ہیں ان کے شر سے نہیں، جو اس نے بنایا ہے اس کے شر سے، من شر ما خلق جو بھی اس نے بنایا ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس خیر سے ہم مستفید ہوں گے، خیر اپنی جگہ رہے، لیکن ہم ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اس مخلوق سے پناہ نہیں مانگتے ہیں۔ اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو صرف شر کے لیے ہو، جس کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر خیر ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی شر ہوتی ہے، ممکن اس شر کے پیچھے خیر ہو، جیسے کشتی کے سوراخ کے پیچھے خیر تھی، لیکن جو شر ہے وہ شر ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، جو خیر ہے وہ خیر ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا الٹا ہوتا ہے، جب کوئی خیر کا کام ہوتا ہے اس وقت لوگ خوشی میں اور مستی میں گم ہو جاتے ہیں، جب کوئی کام غلط ہوتا ہے، شر کا کوئی پہلو ہوتا ہے، اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرا میرے ہی ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، یہ غلط ہے۔ اس نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خود توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے منہ سے اس طرح کا کوئی جملہ سنیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ برا کیا یا اس کے ساتھ برا کیا یا اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو فوراً تنبیہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر نہیں چاہتا ہے، شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، نعوذ باللہ۔ الشر لیس الیک والخیر کلہ الیک، شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل نہیں ہوتا ہے، خیر تمام کی تمام خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اس کا وہ کیا کہ جب ایک غیر معمولی کام ہو رہا تھا کہ ہم اوپر جا کے جگہ پا جاتے تھے سننے کی، لیکن اب ہم کو جگہ نہیں مل رہی تھی سننے کی، تو ہم کو یقین تھا کہ کچھ خاص ہونے والا ہے، کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، کوئی عظیم حادثہ ہونے والا ہے، لیکن ہم کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کچھ برائی ہونے والی ہے یا ان کا رب ان کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ ارادہ بہم ربہم، رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور جہاں شر کی بات ہے وہاں اریدہ، ارادہ کیا گیا، کون چاہ رہا ہے وہ برائی، پتہ نہیں کون بندوں کے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ پتہ نہیں یا برائی ہونے والی ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس پہلو کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کو کوشش کی جائے کہ اس تصور کو ہمیں عام کرنا ہے، کسی بھی بات میں اللہ تعالیٰ کسی فیصلے میں نہ اس میں اعتراض کرنا ہے اور نہ اس پر اختلاف کرنا، اس سے نہ اس کے شر کی نسبت اس فیصلے کی طرف کرنا ہے۔ آگے بھی جنوں کی بات چل رہی ہو، جن آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ تھے، ہم میں بھی مختلف طرح کے لوگ تھے، یعنی جس طرح سے ہم انسانوں میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، بہت طرح کے لوگ ہیں، جنتی ہیں، دوزخی ہیں، ہدایت پہ ہیں، گمراہی میں ہیں، بالکل اسی طرح سے جنوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو گمراہ ہوئے، نافرمان ہوئے اور انہوں نے ہدایت اختیار نہیں کی، جو ابلیس کی ٹیم میں چلے گئے۔ تو ابلیس کی ٹیم میں جنوں میں سے بھی کچھ ہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ٹیم میں جنوں میں سے بھی کچھ ہیں اور انسانوں میں سے بھی کچھ ہیں، جو ہدایت آتی ہے تو اس کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے بھی کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، اور ہم کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے، ہم اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہیں ہم، اور اس کی قدرت ہم پر محیط ہے اور ہم اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی یہ باتیں سنی، اندازہ کریے خالی ایک رات کی نماز کا قرآن سنا ہے انہوں نے، اور یہ انسان کیسے تھے جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر سناتے تھے، اور جب جب قرآن نازل ہو رہا تھا سنا رہے تھے، روزانہ وہ قرآن کی آیتیں سن رہے تھے، اور کس قدر کے تکبر اور ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے تھے، اور یہ ایک دن کے قرآن سن کر
ہم نے فوراً انہوں نے اس کا یقین کر لیا کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور اس ہدایت کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے عقیدے کی جو بھی ان کے عقیدے میں غلطیاں تھیں اس کا اعتراف کیا اور اس سے توبہ کر لی۔ بے شک ہم نے جب ہدایت سنی تو ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے، تو جو بھی اپنے رب پر ایمان لے کر آئے گا، وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے اس کو نہ تو کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی ظلم کا اندیشہ ہوگا۔ اس بات کا یقین رکھے وہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اس کا پورا پورا اجر اور پورا بدلہ ملے گا۔ تو گویا یہ اس سودے میں گھاٹا کہیں ہے ہی نہیں، نقصان کہیں ہے ہی نہیں ہدایت قبول کرنے میں۔ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ جو ایمان لے آئے تو سمجھو انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، اور جو حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور یہی لوگ جو حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر یہ صحیح راستہ اختیار کر لیں تو ہم ان کو بے حساب سیراب کریں، ٹھنڈے میٹھے پانی سے ان کو، ان کی اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی آ چکا ہے، اگر تم استغفار کرو تو خوب بارشیں ہوں گی، سبزہ اگے گا، مال اور اولاد میں برکت ہوگی۔ متعدد مقامات پر یہ چیز موجود ہے کہ اگر انسان ہدایت پر قائم رہے تو اس کو دنیا میں بھی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر وہ صحیح راستے پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ کس وجہ سے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پھر وہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان کا رویہ کیا رہا، کیا وہ ان نعمتوں میں اس قدر کھو گیا کہ اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا، یا وہ نعمتوں میں اس قدر کھو گیا کہ نعمت کو ضائع ہونے یا نعمت کے چھٹنے کا ڈر اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے گا اور اس کی معصیت کر دے گا اس اندیشے سے کہ کہیں یہ نعمتوں کا زوال نہ ہو جائے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ حکومت اور سلطنت عطا کرے گا تو وہ اس حکومت اور سلطنت کی حفاظت میں اور اس کی بقا کے لیے اس کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جائے گا، یا وہ حکومت اور سلطنت کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جائے گا۔ یہ آزمائش ہم اس وقت اونچے بڑے پیمانے سے لے کے چھوٹے پیمانے تک کے، جماعت سے لے کے فرد تک، حکومتوں سے لے کے اشخاص تک، ہر جگہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی حق پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں، اور جب دروازے کھلتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ کیا یہ نعمتیں ان کو زیادہ عزیز ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ایک چڑھ جانے والا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں دونوں چیزیں شامل ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کے اعضاء، سجدے کرنے کی کیفیت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ جہاں سجدہ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس جگہ بھی سجدہ کرو، ہر عبادت خانہ توحید پر مبنی ہو، ہر عبادت خانے میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، ہر عبادت خانے میں صرف اللہ کے سامنے سجدے ہوں، کوئی بھی جگہ ہو وہاں کسی بھی کے لیے غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ ہو۔ جب بھی آدمی سجدہ کرے یہ اس کے سجدے کے اعضاء صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، پیشانی زمین پر رکھے تو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو سجدے میں گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، کسی دوسرے کے سامنے پیشانی نہ ٹیکے، کسی دوسرے کے سامنے سجدے میں نہ گرے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے ہیں، سجدے کی جگہ، سجدے کے اعضاء، سجدے کے اسباب، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی سے فریاد مت کرو، کسی سے دعا مت کرو، جو کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اور جب اللہ کا بندہ اٹھا، یہ اللہ کا بندہ کون تھا جو اٹھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کا مقام
رحمت للعالمین کا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے، خیر الرسول کا ہے، ان بڑے اعلیٰ مقامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان سب مقامات پر سب سے بھاری، سب سے عظمت والا مقام کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی عظمت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بھی جب شروع کیا، سورہ بنی اسرائیل کو جب شروع کیا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اپنا بندہ کہہ کے کہا، یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی مسجد اقصی یا اپنے رسول کو لے گئی ساتویں آسمان کی زیارت کرانے، یہ نہیں کہا کہ وہ ذات جو خاتم الانبیاء اور خاتم خیر الرسول کو لے گئی، نہیں، اپنے بندے کو۔ اس سے بڑا شرف کسی بھی مخلوق کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس عظیم 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 بلند برتر و بالا اور عظیم الشان ہستی کا وہ بندہ ہے۔ ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے، ہر حرکت اس کی ہوتی ہے، ہر حال میں وہ اس کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کی عنایت میں ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس کی رحمت میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ساری عظمتیں ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ کر مخاطب کیا ہے پیار سے، جب اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگا تو سب اس کے اوپر امڑ آئے۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے لبدہ کا، لبد معنی ہوتا ہے کوئی چیز تہ پہ تہ کر اکٹھی کر دی جائے۔ اگر اس کو مکہ والوں کے ضمن میں سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تلاوت کرتے تھے اور مکہ میں جب آپ دعوت کا کام کر رہے تھے اور قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو لوگ آپ کو روکنے کے لیے ہجوم کر دیتے تھے، یعنی سمٹ آتے تھے کہ کس طرح سے مذاق اڑائیں، کس طرح سے ان کو روکیں اس کام سے۔ لیکن اگر اسی ضمن میں جو واقعہ چل رہا ہے اس ضمن میں دیکھیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جو جن تھے وہ سب کے سب قریب قریب آ کے ایک پہ ایک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے تھے۔ یہ اس معنی میں ہو سکتا ہے، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک سناتے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ شوق سے لپک پڑتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، اور جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرنے کے لیے بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں صرف اسی سے دعا مانگتا ہوں، صرف اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے اب یہاں دیکھیے اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ جنوں کی اپنی پوری، ان کے اپنے قول تھے، ان کے اپنے تاثرات، اپنے ان کے اپنا جو بھی نظریہ اور باتیں تھیں، تو وَأَنَّا ہم کو بے شک ہمیں ایسا لگا، واقعی ہم کو ایسا لگا، حقیقت میں ایسا تھا اور ہم کو ایسا لگتا تھا۔ اب یہاں سے ان کی بات ختم ہو گئی جنوں کی، وہ کیا کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، آپ ان بندوں سے ہی کہہ دیجئے، آپ ان بندوں سے ہی کہہ دیجئے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ میرے اوپر قرآن پڑھ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ جنہوں نے سنا تھا اور جنہوں نے، پھر یہ ان کے تاثرات تھے، تو اب تم لوگوں کو کیا حال ہے، تم لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ کہہ دیجئے میں صرف اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں اور میں اسی سے کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ایک آیت ہمارے کتنے سارے فرقوں کے کتنے سارے غلط عقیدوں کی اصلاح کر سکتی، یہ ایک آیت جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع نقصان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی بھی نفع نقصان کا۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو پھر کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم آپ کی مغفرت کرا دیں گے، ہم آپ کی بخشش کرا دیں گے، ہم آپ کو اولاد دلا دیں گے، ہم آپ کو ملازمت دلا دیں گے، ہم آپ کو بچوں کا رشتہ لگوا دیں گے، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، ہم آپ، یا کوئی دوسرا ان کی وکالت کرتا ہو کہ فلاں جگہ جا کر دیکھو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ جا کر دیکھو یہ مل جائے گا، یہ ہو، گنجائش کہاں ہے اس کی، اس شرک کی؟ جب قرآن پاک میں کھلے لفظوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، کہہ دیجئے بلا شبہ، بلا شبہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور اپنی پیاری پھپھی، جو دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس وقت موجود تھے، ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو کچھ لینا ہو یہاں لے لو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اس کے باوجود بھی کسی انسان کو، کسی بھی درجے کا انسان ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی کسی درجے کا انسان ہو، کتنے ہی کوئی علامہ ہو، کسی کو اس ذرہ برابر بھی اس بات کا اختیار کسی کے اندر سمجھنا کہ وہ ہمارے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوگا، کیا اس سے بڑا شرک ہو سکتا ہے کچھ؟ کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، میں کس کو پناہ دے سکتا ہوں، کس کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ خود میری حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی میری پناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، یا اس سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی میں خود اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رشد کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، تو پھر میں تم لوگوں کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس نے ایک ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے جو مجھے پوری کرنا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، اللہ تعالیٰ کے جو بھی پیغام ہے وہ میرا کام ہے کہ بندوں تک پہنچاؤں، اور اس کے پیغام کو، اس کی رسالت کو بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا میرا کام ہے، اور میں اس کام کو کر رہا ہوں پوری امانت داری اور دیانتداری سے کروں گا، کیونکہ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ میں خود بھاگ کر کہیں بچ سکتا ہوں۔ اور یہ جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں یہی ہدایت ہے، اگر کسی نے اس کو مان لیا تو اچھی بات ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی پیغام پہنچانے والی۔ اب جو نافرمانی کرے گا وہ رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب وہ اس دوزخ کو اور اس آگ کو اور حشر کے میدان کو اور آخرت کے حساب کو، جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تب ان کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو جھٹلا رہے ہیں، ہر چیز کو جھٹلا رہے ہیں، قبر کے عذاب کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کے حساب کو جھٹلا رہے ہیں، جنت اور دوزخ کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں جن کی مجلسیں بڑی ہیں وہاں ان کی مجلسیں بڑی ہوں گی، اور یہاں ہمارے اتنے اعوان اور انصار اور مددگار ہیں تو وہاں بھی ہمارے پاس اتنی ہی لمبی پلٹن اور ٹیم ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ دیکھ لیں گے جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور جس کی تنبیہ کی جا رہی ہے، جب وہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ اس دن ان کو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا، ان ادری لا ادری، ان نفی کے لیے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب ابھی اس میں کچھ تاخیر کرے گا، میرا رب ابھی اس کی مدت کچھ دراز کرے گا، مجھے نہیں پتا قیامت کب آنے والی ہے،
وہی غیب کا علم رکھتا ہے، عالم الغیب، غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے، قیامت کب آنے والی ہے یہ وہی جانتا ہے، اور وہ اپنے غیب کے معاملات پر کسی کو بھی اس میں شریک نہیں کرتا، وہ غیب کی پوشیدہ چیزیں کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا یہ کہ جس کو وہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے تو پھر اس کے چاروں طرف سے، اس کے آگے پیچھے سے ایک نگراں متعین ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے۔ غور کریے گا اس آیت پر، کیونکہ یہ آیت ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ خود پسند کر لے۔ تو جس رسول کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ رسول فرشتوں میں سے ہو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، یا انسانوں میں سے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ اپنا تمام غیب کا علم اس کو عطا کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ غیب کا علم ہے وہ میرے پاس ہے، پھر یہ نہیں کہتے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی صرف وہی باتیں بتاتا ہے اپنے ان بندوں کو جو بندوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس امتحان کو سمجھنے کے لیے غیب کی بہت ساری چیزیں جو ضروری تھیں بتانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں تاکہ وہ ہم تک پہنچیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائی گئیں تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل غیب پر مالک تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ غیب کا عالم ہے اور وہی غیب جانتا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گمراہی اور شرک کی باتیں ہیں، اور شیطان نے کس راستے سے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ جس شرک کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہی شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کے بندوں میں پھیلایا گیا ہے اور وہ پھیل رہا ہے۔ تو اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ وہ غیب کو علم رکھنے والا ہے، وہ اپنا غیب پر کسی کو بھی غیب سے مطلع نہیں کرتا الا یہ کہ جس کو وہ چاہے۔ تو جس کو وہ چاہے کیا اس کو وہ مکمل غیب سے مطلع کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ جتنا غیب سے مطلع کرتا ہے وہ اتنے غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مطلع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت بتا دیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کے خزانوں کے تم مالک ہوگے۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی اور 40 دن آپ اس بے چینی میں گزرے تھے، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اتنی اہم بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جب تک کہ وحی نازل نہیں ہو گئی تھی۔ تو جو جس کا دل صاف ہوتا ہے، فطرت سلیمہ ہوتی ہے، وہ آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ اسی مفہوم کو غلط لفظوں میں پیش کر کے بندوں کو بہکانے، اللہ کے بندوں کو بہکانے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس رسول کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کی بھی مکمل حفاظت ہوتی ہے، اور راستے میں سے کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی بات اچک نہیں سکتے، پوری نگرانی اس کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ نگراں متعین ہوتے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا۔ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغاموں کو انہوں نے صحیح پہنچا دیا ہے، اور ان کے ارد گرد ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تعداد شمار کیا ہوا ہے، ہر چیز کا علم، مکمل علم، اس کی کیفیت، اس کی کمیت، اور ہر چیز کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو جتنا علم دینا چاہے اتنا علم اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ علم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سمندر سے نکلی ہوئی سوئی پر لگا ہوا پانی کے برابر ہوتا ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس سورے میں جہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی کہ اگر یہ انسان تمہاری دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں تو ایک دوسری مخلوق ہے جس نے تمہاری دعوت کو سنا ہے اور فوراً اس کو قبول کیا ہے، اور قبول کرتے ہی وہ داعی بن گئے ہیں اور اپنی قوم میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کو صحیح بات جا کر پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہر انسان پر یہ چیز واجب ہوتی ہے، ہر داعی کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی باتیں اس تک پہنچتی ہیں وہ اس کو غور سے سنیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ برائیاں اس وقت اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہیں اور برائی کے علمبردار دعوت و تبلیغ کا جھنڈا لے کر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اہل حق دعوت کو اس لیے سننے سے گریز کریں کہ سنیں گے تو پہنچانے کی ذمہ داری واجب ہو جائے گی، یا سننے کے بعد پھر پہنچانے میں کوتاہی کریں؟ تو پھر حق اور باطل کی جنگ ہم کیسے جیت سکیں گے اگر ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتے رہیں اور باطل اپنے مقصد میں کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دعوت کا صحیح جذبہ اور صحیح علم عطا کرے اور ہمارے اندر دعوت کا جوش پیدا ہو اور اس کا سلیقہ پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولمن لهم حق علينا وللسامعين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ عزیز بہنوں، اپنی دعاؤں میں صبح شام دن رات چلتے پھرتے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو مت بھولنا۔ کم سے کم وہ چیز ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے بچوں کے دل میں اس ایمان کو بٹھانا اور اس کے بارے میں صحیح حقیقتوں کو اجاگر کرنا اور ان کے ذہن نشین کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جبکہ اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے اخلاق ایسے تھے یا ان لوگوں کے اطوار ایسے تھے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے اور ان کے حق میں دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اسی طرح سے مدد فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چھوٹی سی جماعت کی مدد فرمائی تھی جب پورا عرب امٹ کر چلا آیا تھا۔ آج یہ ساری قومیں امٹ کر چلی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل و رسوا کرے اور ہلاک کرے۔ السلام علیکم۔